السلام علیکم ویورز، اصا موجود ہیں ضلع بکھر تے چل رہے ہیں اج بکھر دے تاریخی اور بہت ہی مشہور باغ دلکشا باغ دے وزٹ کو۔ تو انٹر ہو گئے ہم اس تاریخی باغ میں، دلکشا باغ جو بکھر کی زیب و زینت ہے۔ کسی بھی شہر کی خوبصورتی اور حسن کو نمایاں کرنے میں پھول، پودے، باغ، دریا کے کنارے، پارکز بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور بکھر شہر میں یہ ایک تاریخی اور ایک خوبصورت باغ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ باغ دریائے سندھ کے غربی کنارے واقع ضلع بکھر میں مغل دور حکومت کا لگایا ہوا ہے، جو ابھی تک اپنی اس تاریخی حالت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف یہ باغ کھینچتا ہے۔ یہ مغل دور کی ایک یادگار ہے جو ابھی بھی موجود ہے ہمارے شہر ڈسٹرکٹ بکھر میں۔ مغل ادوار میں لشکر اور بادشاہ، شہزادیاں اور افواج کی گزرگاہ انہی راستوں سے لاہور، دہلی اور افغانستان، ایران اور خیبر پختونخوا ہوا کرتی تھی۔ انہی راستوں سے قافلے گزرتے تھے۔ بکھر کے غربی قدیم دریائے سندھ کے کنارے یہ تاریخی باغ مغل شہنشاہ شاہ جہانگیر کی بیٹی زیب النساء نے دریا کے آبی گزرگاہوں کے وسط میں لگوایا تھا۔ دوران سفر اس مقام سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا۔ انہوں نے یہاں کافی عرصہ پڑاؤ کیا۔ اس مقام پر باغ لگوایا اور بیٹھنے کے لیے 2 تخت بنوائے تھے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کو کھجور کے بہت ہی بلند و بالا یہ درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی قدیمی ہے اور بہت ہی سرسبز و شاداب اور خوبصورت باغ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوران قیام مغل سرداروں کا بہت ہی قیمتی گھوڑا اس مقام پر مر گیا تھا، جس کی یاد میں مقبرہ تعمیر کروایا، جو اب بھی باغ کے شرقی جانب کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے۔ بعد ازاں سدوزئی نواب احمد خان نے اسے مزید وسعت دی۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود دلکشا باغ آج بھی علاقہ کا سب سے پرکشش تفریحی مقام ہے۔ اب اس باغ کا نظم و نسق ضلع کونسل کے محکمہ جات، محکمہ جنگلات اور محکمہ زراعت بکھر کے پاس ہے۔ دلکشا باغ میں لوگوں کے چلنے کے لیے رستے اور چھاؤں، رستوں کے دونوں طرف چھاؤں اور لائٹس، اور بچوں اور خواتین کے لیے پارکس اور جھولوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ دلکشا باغ میں آم، کھجور، جامن اور مختلف اقسام کے پھل درخت موجود ہیں جن میں کھجور نمایاں ہے۔ کھجور میں مختلف اقسام کی کھجور کے درخت ہیں۔ کھجور میں بصرہ، مدائن، عربی، دیسی شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اپنی افادیت ہے۔ ان درختوں میں سے بعض کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے۔ دلکشا باغ کی کھجور بصرہ اپنے ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ دلکشا باغ تقریباً 69 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے، جس میں سے 27 ایکڑ رقبہ پر کھجور کا باغ جو کہ محکمہ جنگلات بکھر کے زیر انتظام ہے، اور باقی 52 ایکڑ رقبہ محکمہ زراعت کے کنٹرول میں ہے، جس پر روایتی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ پرانے پیپل اور برگد کے درخت دلکشا باغ کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں۔ دلکشا باغ میں سیاحوں کے لیے گراسی لان اور بچوں کے لیے جھولے اور کھیلوں کا خاطر خواہ سامان موجود ہے۔ دلکشا باغ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے چاروں طرف پرانے اور قدیم زمانے سے کھجور کے درخت بہت بلند و بالا وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دلکشا باغ میں پرانے 400 سال سے بھی پرانے درخت موجود ہیں، جن میں بوہڑ اور جس میں جامن کے درخت ہیں اور برگد کے درخت ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جڑوں اور تنوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی 100 سال پرانے درخت ہیں۔ دلکشا باغ میں بالکل سکون اور سناٹا اور انسان کے لیے لطف کا سا سما ہوتا ہے جب انسان داخل ہوتا ہے۔
شور شرابہ اور وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ پرسکون اور سبزہ ہی سبزہ، خوبصورت ترین، اور پرندوں کی چہک مہک انسان کو اپنی طرف محو کرتی ہے۔ تو آج ہم نے مغل دور کا یہ قدیمی باغ جو کہ بکر کے بالکل دامن میں ہے، اور جہاں باغ اس ٹائم موجود ہے، اس کے بالکل قریب تک دریائے سندھ بہتا تھا۔ تو یہ بڑا ایک تاریخی اور خوبصورت باغ ہے جو کہ شاید اس سے پہلے آپ نے اس کو وزٹ نہیں کیا ہو لائیو۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون اور پرکشش مقام بکر کا اور تاریخی باغ جو ہم نے آپ کو وزٹ کروایا، امید ہے کہ آپ کو یہ دیکھ کے پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ کی یہ وش اور یہ خواہش بھی ہوگی کہ ہم بکر کا یہ تاریخی باغ جو کہ مغل شہنشاہوں کے زمانے کا ہے کہ اس کو وزٹ کریں، اور انشاءاللہ اس کو جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سکون آئے گا اور لطف آئے گا اور مزہ آئے گا۔ تو بہت ہی یہ تفریحی مقام بکر کا تھا جو ہم نے آپ کو آج وزٹ کروایا، اور اب ہم اس دلکشا باغ سے باہر شہر کی طرف، بکر شہر کی طرف ٹرن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی بکر شہر میں جو تاریخی مقامات ہیں، جیسے آج ہم نے آپ کو یہ مغل بادشاہوں کے زمانے کا ایک تاریخی یہ باغ دلکشا باغ، اس کی وزٹ کروائی۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ جو تاریخی مقام ہیں، نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو ان کے وہ تاریخی مقامات بھی، اس میں ہندوؤں کے مندرز اور 47 سے پہلے جہاں سے اس تاریخی باغ کے بالکل عقب میں ہیں اور اس کے ساتھ ہیں، وہ ہندوؤں کی آبادی اور ہندوؤں کے وہ مندر جہاں پہ وہ رہے تھے اور رہتے تھے 47 سے پہلے، اور 47 کے بٹوارے کے بعد جہاں سے وہ چلے گئے موجودہ ہندوستان کی طرف۔